آپ جب بھی اس رشتے سے رہائی چاہیں گی میں آپ کو آزاد کر دوں گا اور آزادی کے بعد آپ کو اپنے گھر واپس جانا ہوگا۔ اس کی آواز سنجیدہ تھی۔ انائے نے اس کی باتوں کو آرام سے سمجھنے کی کوشش کی اور اسے نوفل کی بات میں کچھ برا نظر نہ آیا۔ اسے کسی سہارے کی ضرورت تھی اور جب وہ سہارا بغیر کسی مشقت سے مل رہا تھا تو وہ کیوں کر انکاری ہوتی۔ ٹھیک ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ انائے نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ کیسی شرط؟ نوفل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہمارے درمیان میاں بیوی والا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ انائے کے سادہ سے لفظ اسے ساری بات سمجھا گئے تھے۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ آنکھوں کو جنبش دیتے وہ نرم انداز میں بولا تھا۔ ابھی بہت رات ہو چکی ہے، ہم کل کورٹ میرج کر لیں گے، پھر میں آپ کو اپنے گھر لے کر جاؤں گا۔ تبھی وہاں ایک ہلکی سی آواز گونجی۔ نوفل کو وہ آواز کچھ دیر پہلے بھی سنائی دی تھی۔ یہ آواز؟ اس نے سوالیہ نظروں سے انائے کی طرف دیکھا۔ بھوک کی وجہ سے آ رہی ہے۔ میں نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا، وہ شرمندہ سے لہجے میں بولی تھی۔ نوفل کے سامنے اپنی بھوک کا ذکر کرنا اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اوہ! نوفل نے اپنا ہاتھ ہلکے سے سر پر مارا۔ وہ باتوں میں وہاں سرو کرتے لڑکے کو کھانے کا کہنا بھول ہی گیا تھا۔ میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو منگواتا ہوں، انائے کو نرم لہجے میں جواب دیتے وہ لڑکے کو اشارے سے اپنے پاس بلانے لگا اور انائے نے اپنا دکھتا سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اتنا بڑا فیصلہ درست بھی ہے یا نہیں، لیکن وہ اب مزید کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی اور شاید انجانے میں لیا گیا یہ فیصلہ درست ثابت ہونے والا تھا۔ خود پر پرفیوم چھڑکتے ارتضیٰ کل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ کل نالان کو اس کے گھر لے کر گیا تھا۔ غزالہ کی الجھی بکھری حالت اور ان کی سوجی آنکھیں دیکھ کر اسے گہرے دکھ نے گھیر لیا تھا۔ وہ جانتا تھا ایک ساتھ اتنے سارے دکھ دیکھ کر غزالہ کی حالت یہی ہونی تھی۔ اپنی دونوں بیٹیوں اور شوہر کو کھو کر بھلا کون خود کو رونے سے باز رکھ سکتا تھا؟ آہ! ان کا غم واقعی بہت بڑا تھا۔ جب نالان ان کے سامنے گئی تھی تب کئی لمحے تک غزالہ اسے خالی ذہن کی کیفیت میں تکتی رہی تھی، جیسے انہیں یقین نہ آیا ہو کہ نالان واقعی ان کے سامنے ہے۔ نالان! اماں پکارتی خود ہی ان کے گلے جا لگی تھی، تب جا کر ان کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ پھر نالان کو وہ خود سے لگائے اتنا روئی تھی کہ ارتضیٰ کی بھی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ انہیں روتا دیکھ کر نالان بھی رونے لگی تھی اور پھر اس کمرے میں ان دونوں کی سسکیاں اور ہچکیاں گونجنے لگیں۔ ارتضیٰ کچھ دیر تو ضبط کرتا رہا، لیکن جب مزید نالان کا رونا برداشت نہ ہوا تو وہ خود ہی آگے بڑھا اور نالان کو ان سے علیحدہ کرتے چپ کروانے لگا۔ غزالہ اسے وہاں دیکھ کر ایک لمحے کو چونک گئی، پھر یکدم ان کے چہرے پر شناسائی کے تاثر کے ساتھ خوف ابھرا، تاثر بھی ابھرا۔ تب ارتضیٰ ان کے پاس ہی زمین پر بیٹھ گیا اور انہیں ایک دن پہلے ہوئے تمام واقعات بتا دیے۔ اس نے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ نالان اب اس کے نکاح میں ہے۔ غزالہ نے خاموشی سے اس کی ہر ایک بات سنی تھی۔ اس کی بات مکمل ہونے پر انہوں نے نالان کی طرف دیکھا تھا، جو ارتضیٰ کے ایک بازو کے حلقے میں مطمئن سی بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر غزالہ بھی پرسکون ہو گئی اور نالان سے باتیں کرنے لگی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد جب ارتضیٰ نے نالان کو واپس گھر جانے کا اشارہ کیا تو اس نے ناں میں سر ہلا دیا۔ وہ اپنی اماں کے پاس ہی رکنا چاہتی تھی اور اس دغا بازی پر ارتضیٰ نے بھویں سکیڑی۔ نالان وہاں سے اٹھنے کو تیار نہ تھی اور نہ ارتضیٰ اسے وہاں چھوڑ کر جا سکتا تھا۔
اگر وہ نالان کو وہاں چھوڑ دیتا تو ممکن تھا آذر شاہ موقع کا فائدہ اٹھاتے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا۔ اسے اپنی اماں کے پاس رہنا تھا، اسی لیے وہ غزالہ کو بھی اپنے ساتھ حویلی لے آیا تھا، اور غزالہ کو حویلی آنے کے لیے قائل کرنے پر اس نے جتنی طویلیں دی تھیں یہ بس وہی جانتا تھا۔ بس کریں، یہ پانی اور کتنا بہائیں گی؟ نالان کی آواز پر وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلا تھا۔ یہ پانی نہیں ہے بیوی، اس نے بیڈ پر بیٹھی نالان کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا، جو ہلکے نیلے رنگ کے فراک میں ملبوس خفگی سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ نالان کو سب پتہ ہے، اس نے ناک چڑھائی، جیسے اسے ارتضیٰ کی بات خاص پسند نہ آئی ہو۔ ارتضیٰ نے اپنی آنکھوں کو خفیف سے جنبش دی، پھر اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آئی تو ارتضیٰ نے اس کے بازو میں جھولتا دوپٹہ اس کے سر پر اچھے سے اڑا دیا۔ تم الفت کی کرن ہو، تمہاری خورشید آنکھوں کی تبنکیاں کمسی بھی دل کی چوکھٹ پر اپنی حدت لمس سے جلا بخش سکتی ہیں۔ وہ جھکا اور آہستہ سے اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ نالان کی پلکیں بے اختیار اپنی عارض پر سجدہ ریز ہوئیں۔ تمہاری شاہ مسگان کی سجدہ ریزی دل فریب الف لیلا دستان کی نفی کرنے اور ہزار بار معنوی کربتوں پر لکھی گئی نظموں پر پانی پھیر سکتی ہے۔ ارتضیٰ نے مبہوت ہوتے پلکوں کا وہ رقص دیکھا تھا۔ اس کے عنابی لب آہستہ سے مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ اے بنکے جتون، تمہاری دوتاں بانی آنکھیں میرے 400 محبت پھیلانے کا ذریعہ اور انگنت بصارت سے محروم لوگوں کی دید کا سبب بنی ہوئی ہیں۔ ان لمحوں کے سحر سے نکلتے وہ اس کا ہاتھ تھامتے نیچے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھنے لگا۔ کل رات نوفل اسے ہوٹل میں چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ڈاکٹر اس کے پاس آئی تھی جو اس کے پاؤں کی پٹی کر گئی تھی۔ ننگے پیر بھاگنے سے اس کے پیروں پر زخم ہو گئے تھے اور نوفل نے شاید وہی زخم دیکھتے ڈاکٹر کو بلایا تھا۔ ڈاکٹر کے بعد ایک لڑکا اسے چند بیگ تھما گیا تھا جس میں کچھ کپڑے اور چادر اور جوتی تھی۔ وہ بن کہے اس کی ساری ضروریات پوری کر گیا تھا، لیکن خود وہ اس کے پاس نہ آیا تھا۔ اچانک لیے گئے فیصلے کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کی پوری رات آنکھوں میں جھانکتے کٹی تھی، اور اب صبح ایک لڑکا اسے نوفل کی آمد کے بارے میں بتا گیا تھا۔ وہ کچھ دیر میں وہاں آنے والا تھا اور پھر ان دونوں نے نکاح کے لیے عدالت جانا تھا۔ اپنی سوچوں کو جھڑکتے حنائے نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی۔ پھر سامنے رکھے بیگز میں سے اپنے لیے ایک سوٹ نکالنے کے بعد اس نے اپنے قدم واش روم کی طرف بڑھائے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ انائے نے اسکن کلر کی چادر اپنے گرد لپیٹتے ہوئے دروازہ کھولا تھا۔ سامنے ہی نوفل کھڑا تھا۔ اگر آپ تیار ہیں تو آ جائیں، نوفل نے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ جی۔ وہ کمرے سے باہر آئی اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ نوفل نے اس کے پاؤں کے زخم دیکھتے ہوئے اپنی رفتار آہستہ ہی رکھی تھی تاکہ وہ آرام سے اس کے ساتھ چل سکے۔ ہوٹل سے نکل کر وہ مین روڈ پر آئے تھے جہاں سامنے ہی کار کا دروازہ کھولے ڈرائیور ان کا منتظر تھا۔ نوفل نے اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا لیکن وہ بس حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں رقم سوال پڑھتے وہ مبہم سا مسکرایا۔ اندر بیٹھیں، پھر بتاتا ہوں۔ نوفل کی آواز پر وہ خفت زدہ ہوتی اندر بیٹھ گئی۔ نوفل بھی پچھلی سیٹ پر اس سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور اندر بیٹھا اور پھر گاڑی نئی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ آپ یہی سوچ رہی ہیں نا کہ راتوں رات میرے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی؟ اپنا رخ انائے کی طرف کرتے نوفل نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ تو انائے نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پہلی اور دوسری ملاقات میں اس کے پاس بائک تھی اور آج اچانک اس کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی تھی؟ واقعی وہ حیرت زدہ تھی۔ الحمدللہ یہ میری اپنی گاڑی ہے۔ انائے نے اسے مشکوک انداز میں گھورا۔ ایسے نہ دیکھیں، میں کوئی اسمگلنگ نہیں کرتا، نہ میں ڈرگ ڈیلر ہوں۔ اس کے گھورنے پر نوفل نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ مجھے بچپن سے ہی بائک زیادہ پسند ہے، اسی لیے میں گاڑی کے ہوتے ہوئے بھی بائک ہی یوز کرتا ہوں۔ یہ تو آج آپ ساتھ تھی اسی لیے گاڑی منگوائی تھی، نوفل نے اسے تفصیل سے بتایا۔
تو وہ تھوڑی پرسکون ہوئی۔ کچھ منٹوں بعد گاڑی مسجد کے سامنے رکی۔ نکاح کے لیے اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں۔ گاڑی سے نکلتے ہوئے اسے نوفل کی آواز واضح سنائی دی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی تھی۔ مسجد کے وسط میں نکاح خواں اور کچھ گواہ پہلے ہی موجود تھے۔ نوفل اور عنائی کے وہاں پہنچنے پر مولوی صاحب نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عنائی نور ولد وجاہت الطاف آپ کو بعوض 10 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت نوفل خان ولد جمشید خان کے نکاح میں دیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خواں کی آواز پر اس کا دل زوروں سے دھڑکا، ہتھیلیاں نم ہونے لگی۔ اس موقع پر شدت سے اسے اپنے گھر والوں کی یاد آئی تھی۔ عنائی نور ولد وجاہت الطاف آپ کو بعوض 10 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت نوفل خان ولد جمشید خان کے نکاح میں دیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خواں نے دوبارہ نکاح کے کلمات دہرائے اور عنائی کے جھکے سر کو دیکھا۔ قبول ہے۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ تیسری اور آخری بار نکاح خواں وہ کلمات دہرانے لگے، قبول ہے۔ ایک بار پھر لبوں میں حرکت ہوئی اور ساتھ بیٹھے وجود کی دھڑکنیں بڑھا گئی۔ نکاح خواں نے ایک رجسٹر اس کی طرف بڑھایا جس پر وہ دستخط کرنے لگی۔ پھر نکاح خواں نوفل کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے رضامندی لی گئی۔ دونوں طرف سے ایجاب و قبول کے مراحل طے ہوئے تو ہر طرف نکاح مبارک کی آواز گونجنے لگی۔ نکاح مبارک عنائی نوفل خان نوفل نے اس کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی تھی اور یہ سرگوشی عنائی کی دھڑکنیں بڑھا گئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد ارتضیٰ جب حویلی سے باہر نکلنے لگا تو نلان بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی چلی آئی، لیکن ارتضیٰ نے اس کی موجودگی کا کوئی نوٹس نہ لیا تھا۔ صبح ڈائننگ ٹیبل پر آذر شاہ بھی موجود تھے اور خلاف تعلق وہ کافی پرسکون بھی تھے۔ ان کے چہرے پر کل کی تلخ کلامی کا شعبہ تک نہ تھا۔ انہیں دیکھ کر نلان سہم گئی تھی، لیکن ارتضیٰ نے اسے بہلا لیا تھا اور پھر اسے خود ناشتہ بھی کروایا تھا۔ اس دوران آذر شاہ وقفے وقفے سے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھتا بھی رہا تھا اور ارتضیٰ کو ان کی یہ مسکراہٹ کافی عجیب لگی تھی۔ ماہم شاہ کے چہرے پر بھی اداسی نے ڈیرا جما رکھا تھا اور وہ آج کافی خاموش بھی تھی۔ لیکن آذر شاہ کے سامنے ارتضیٰ نے ان سے کوئی سوال نہ کیا تھا۔ آپ جا رہے ہیں؟ نلان کی آواز پر وہ چونک کر پیچھے مڑا تھا۔ جی، شام تک واپس آ جاؤں گا۔ نلان کے پاس آتے وہ مسکرا کر بولا تھا۔ شام تک؟ نلان کیا کرے گی؟ اپنی انگلیوں سے کھیلتے ہوئے اس نے فقط ایک نظر اٹھا کر ارتضیٰ کو دیکھا تھا۔ آپ اپنے گھر میں کیا کرتی تھی؟ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے الگ کرتے ارتضیٰ نے اس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ نلان بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتی رہتی تھی۔ چند سیکنڈ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا تھا، اب آپ سارا دن اس گھر میں کھیلنا۔ ارتضیٰ کی بات پر نلان نے سامنے نظر آتے سبز گراؤنڈ کو دیکھا تھا جس کے کنارے پر پھول ہی پھول تھے۔ آپ تو جا رہے ہیں، پھر نلان کس کے ساتھ کھیلے گی؟ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرتے اس نے ایک اور سوال کیا تھا۔ آپ اماں صاحب کے ساتھ کھیلنا۔ اس کے چہرے پر جولتی لٹ پیچھے کرتے ارتضیٰ نے جواب دیا تھا۔ نہیں، نلان نے چہرے کے تاثرات عجیب کیے، مجھے ان کے ساتھ نہیں کھیلنا، آپ کے ساتھ کھیلنا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے فرمائش ظاہر کی تھی، ہم کل ساتھ کھیلیں گے اور اتنی ساری باتیں کریں گے۔ اس کی مخروطی انگلیوں کو دیکھتے ایک اور بات مکمل کی تھی۔ پھر نلان آج کیا کرے گی؟ نلان آپ ایسے نہ بولا کریں۔ نلان نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے آپ بار بار اپنا نام نہ لیا کریں، جیسے میں بولتا ہوں نا ویسے ہی بولا کریں۔ ارتضیٰ نے اسے اپنی بات سمجھانی چاہی۔ نلان کو آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، اس نے کندھے اچکاتے کہا، ایسے نہیں آپ نے کہنا تھا، مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ کچھ سمجھ آیا؟ ارتضیٰ نے اسے باقاعدہ مثال دے کر سمجھانا چاہا۔ وہ جب بار بار اپنا نام لیتی تھی تو اس کا دل الگ ہی دھڑکنے لگتا تھا اور اپنی اس حالت سے گھبرا کر ہی وہ آج اسے ٹوک گیا تھا۔ نہیں، نلان کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا سنیں، ارتضیٰ نے مزید کچھ کہنا چاہا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں سننا، آپ بتائیں نلان آج پورا دن کیا کرے گی؟ نلان نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ اس کے نزدیک ابھی یہ سوال زیادہ ضروری تھا کہ وہ آج کیا کرے گی۔ آج؟ ارتضیٰ نے سوچنے کی اداکاری کی۔
ہاں، آج آپ سب کو آبزرو کریں گی کہ سب کیسے بولتے ہیں، پھر آپ بھی ان کی طرح بولنا۔ جیسے باقی سب بار بار اپنا نام نہیں لیتے، ایسے ہی آپ نے بھی بار بار اپنا نام نہیں لینا۔ ہاں ٹھیک ہے، نالان آپ کو مس کرے گی۔ اندر کی طرف جاتے ہوئے وہ اسے بتانا نہ بھولی تھی، اور میں بھی آپ کو مس کروں گا۔ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ پھر وہ مڑا اور روش پر کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ حویلی سے نکلتے ہوئے بھی نالان کی باتیں اس کے ارد گرد گونج رہی تھی۔ ہر ڈھلتے سورج کے ساتھ میری زندگی جیسے جیسے کم ہو رہی ہے، تم سے میری عقیدت و محبت ہے کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ گاڑی خان والا کے سامنے آ کر رکی تو عنایت خواہ مخواہ ہی اپنی چادر درست کرنے لگی۔ وہ بار بار اپنی نم ہوتی پیشانی اور ہتھیلیاں صاف کر رہی تھی۔ ریلیکس، میرے گھر والے آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، اور نہ وہ آدم خور ہیں کہ آپ کو کھا جائیں۔ نوفل نے اسے ریلیکس کرنے کے لیے مزاحیہ انداز اپنایا۔ اگر آپ کے گھر والوں نے مجھے کچھ کہا تو میں دارالعمان چلی جاؤں گی۔ وہ شدید نروس ہوتی اسے ہی دھمکی دینے لگی۔ یقین رکھیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، وہ مسکرا کر بولا اور گاڑی سے باہر نکل آیا۔ آپ نے بس خاموش رہنا ہے، سب کو میں خود ہی ہینڈل کر لوں گا۔ نوفل نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا۔ عنایت شدید مزاحمت کے باوجود بھی اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد نہ کروا سکی تھی۔ وہ اسے لیونگ روم میں ہی لے آیا تھا، جہاں بلقیس بیگم اور نیلم موجود تھیں۔ جہاں نوفل کو سامنے دیکھ کر بلقیس بیگم کی آنکھوں میں روشنی کی چمک ابھری تھی، وہیں اس کے پیچھے کھڑی عنایت کو دیکھ کر ان کے چہرے پر حیرت کے تاثرات بھی چھائے تھے۔ نوفل عنایت کا ہاتھ چھوڑ کر آگے بڑھا اور بلقیس بیگم کے قریب آ رکا۔ السلام علیکم موم۔ بلقیس بیگم کے پاس اس نے اپنا سر ان کے سامنے جھکایا۔ وعلیکم السلام، یہ لڑکی کون ہے؟ یہ میری بیوی ہے موم، اور آپ کی بہو۔ ایک رات میں یہ بہو کہاں سے ڈھونڈ لائے برخوردار؟ بلقیس بیگم کا ایک ہاتھ ان کے کان تک گیا تھا اور انہوں نے نوفل کا کان موڑ ڈالا تھا۔ موم، یوں سرعام بےعزتی اچھی بات نہیں، روم میں آئے، میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں۔ اپنا کان ان کی گرفت سے آزاد کرواتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ نیلم کے سامنے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے انہیں روم میں لے جانے لگا۔ آپ ادھر رکیں، میں بس تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں۔ عنایت کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ سرگوشی کرنا نہ بھولا تھا۔ نوفل اور بلقیس بیگم کے وہاں سے جانے کے بعد نیلم اپنی جگہ سے اٹھی اور طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ گھر سے بھاگ کر آئی ہو؟ اس کا لہجہ بے لچک تھا، انداز ایسا تھا جیسے پوچھ نہیں بلکہ بتا رہی ہو کہ ہاں مجھے پتا ہے تم بھاگ کر آئی ہو۔ عنایت نے اپنا سر اوپر کو اٹھایا اور اس کی جانب دیکھا۔ پنک کلر کے اسٹائلش سوٹ میں ہلکا سا میک اپ کیے اور اپنے سنہری بالوں کو کرل کر کے کھلے چھوڑے وہ عنایت کو ہی طنزیہ انداز میں دیکھ رہی تھی۔ تمہارے پاس میری بات کا کوئی جواب نہیں ہے کیا؟ نیلم نے دوبارہ پوچھا۔ میں آپ کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی، گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو یہ انداز زیب نہیں دیتا۔ نیلم نے ہنکارا بھرا اور 2 قدم کا فاصلہ ختم کرتے اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ تم جہاں سے بھی آئی ہو اس بات سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ہاں تمہیں بہت جلد وہاں واپس جانا ہوگا۔ نہیں، میں چیلنج نہیں کرتی، میں تمہیں تمہارے مستقبل کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی عنایت کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مستقبل کا حال تو نجومی بتاتے ہیں، آپ بھی نجومی ہیں کیا؟ وہ کھل کر مسکرائی۔ میں اس خان والا کی دوسری بہو ہوں، اور مجھ سے اس لہجے میں آئندہ بات نہ کیجیے گا۔ عنایت نے بات مکمل کی اور نیلم کی طرف دیکھا جس کا پورا چہرہ خیانت کے احساس سے سرخ ہو رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں مرچی سی بھرنے لگی، لیکن یکدم وہ پرسکون ہو گئی۔ اسے اپنے غصے پر قابو رکھنا تھا۔ تمہیں اپنے متعلق بہت خوش فہمیاں ہیں لڑکی۔ وہ اس کے گرد گول گول گھومنے کے انداز میں قدم اٹھانے لگی۔ غالب کا ایک شعر بھی ہے نا؟ اس نے دماغ پر ہاتھ رکھا جیسے وہ شعر یاد کرنا چاہ رہی ہو۔ ہاں مجھے یاد آ گیا۔ وہ اس کے مقابل رک گئی۔ دل کے بہلانے کو خیال اچھا ہے غالب۔ فقرہ پڑھتے وقت اس کے چہرے پر مسلسل ایک مسکراہٹ رقصہ تھی، طنزیہ مسکراہٹ۔ تمہارا بھی وہی حال ہے، جتنا دل کو بہلانا ہے بہلا لو۔ ہونا وہی ہے جو میں کہہ رہی ہوں۔ خان والا میں گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کے لیے مستقل طور پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا تھا۔ عنایت ضبط سے اپنی مٹھیاں باہم بھنج گئی۔ ایک گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو کون زیادہ دیر برداشت کرتا ہے؟ نیلم زہر اگلنے لگی اور عنایت کا صبر کا پیمانہ یہیں تک تھا۔
نہیں، میں گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی نہیں ہوں۔ اس نے ایک ایک لفظ کو چبا کر ادا کیا۔ تمہارے نہ ماننے سے حقیقت بدل تو نہیں جائے گی۔ تم گھر سے اپنے سامنے کھڑے نوفل کو دیکھ کر نیلم کی بات ادھوری رہ گئی۔ عنایت میری بیوی ہے اور اس کے لیے یہی تعارف کافی ہے۔ آئندہ میں آپ کے منہ سے اس کے لیے ایسے الفاظ نہ سنوں۔ نوفل نے اسے سخت لہجے میں تنبیہ کی اور عنایت کے قریب آ کر اس کے کندھوں کے گرد اپنا بازو پھیلایا۔ آپ مجھ سے بڑی ہیں اور میں مزید آپ کو کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن میری اس بات کو آخری وارننگ سمجھیے گا۔ وہ عنایت کو لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ نیلم غصے سے اپنی مٹھیاں بوجھ کر رہ گئی تھی۔ عنایت نے گردن موڑ کر اپنے ساتھ چلتے نوفل کو دیکھا تھا جو بغیر کہے اس کی ڈال بن گیا تھا۔ تو کیا واقعی اس نے اپنی منزل پا لی تھی؟ اس بات کا جواب تو وقت ہی دینے والا تھا۔ جمشید خان اور بلقیس جمشید خان لاہور شہر میں رہائش پذیر تھے۔ شادی کے اول دن تو بلقیس جمشید خان نے اپنے سسرال میں گزارے تھے اور ان کے بڑے بیٹے کی پیدائش بھی ان کے سسرال میں ہوئی تھی۔ پھر سسر اور کچھ سال بعد ساس کی وفات کے بعد بلقیس بیگم اپنے سسرالیوں سے الگ ہو گئی تھی۔ ان کا لاہور میں ہی ایک ہائی اسکول تھا۔ جمشید خان کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑا بیٹا علی جمشید خان جس کی شادی اپنی چچی زاد نیلم سے ہوئی تھی، اور اب ان کا ایک 3 سال کا بیٹا سیف علی خان بھی تھا۔ ان کا دوسرا بیٹا نوفل جمشید خان تھا جو پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اپنے اسکول کو ہی ٹائم دیتا تھا، اور آج کل وہ اپنے اسکول کی ایک نئی برانچ ملتان میں کھولنے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ اور نوفل کے بعد پریام جمشید خان تھی جو لاہور کی ہی ایک یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ اکلوتی اور چھوٹی بیٹی ہونے کی وجہ سے وہ سب سے اپنے خوب لاڈ اٹھواتی تھی۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ خان والا میں پریام سے ہی رونق تھی۔ 2 سال قبل ہی جمشید خان بھی خالق حقیقی سے جا ملے تھے، اور یہ چھوٹی سی فیملی ہی بلقیس بیگم کی کل کائنات تھی۔ عصر کی اذان کے بعد سے ہی نالان ارتضیٰ کا انتظار کرنے لگی تھی۔ پورا دن انتظار کرتے گزرا تھا۔ اس نے سب کو آبزرو کیا تھا۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ اس نے سارا دن کیا کیا آبزرو کیا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر مغرب کی اذانیں بھی ہوگی، لیکن ارتضیٰ اب تک نہ آیا تھا۔ جب وہ انتظار کرتے کرتے تھک گئی تو وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھر سب ملازموں کے جملے دہراتے دہراتے نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ پھر اس کی آنکھ کھٹکے کی آواز پر کھلی تھی۔ اس نے اپنی مندی مندیہ آنکھیں کھولتے ہوئے اس طرف دیکھا تھا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے ارتضیٰ اپنی گھڑی اور موبائل اتار کر وہاں رکھ رہا تھا۔ آپ آ گئے؟ اسے دیکھ وہ پرجوشی سے اٹھ بیٹھی۔ جی میں آ گیا۔ اپنی شال اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے وہ اس کے پاس آ بیٹھا۔ ارتضیٰ کو آتے آتے کافی دیر ہو گئی تھی اور اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ گاؤں میں تو سب جلدی سونے کے عادی تھے اور حویلی میں بھی 8 بجے تک رات کا سماں ہوتا تھا۔ کمرے سے آنے سے پہلے وہ باورچی خانے سے کھانا کھاتے ہوئے آیا تھا، اور جب وہ کمرے میں آیا تب نالان گہری نیند میں گم تھی۔ وہ آہستہ سے اپنا سامان ڈریسنگ ٹیبل پر رکھنے لگا تھا۔ نالان کی آنکھ کھل گئی تھی۔ نالان نے آپ کا اتنا ویٹ کیا تھا۔ اوہ سوری، میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، ابھی آپ نالان کی باتیں سنیں۔ نالان نے آج سب کو آبزرو کیا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر وہ ان پر چہرہ لگا گئی۔ ٹھیک ہے، بتائیں آپ نے کیا کیا آبزرو کیا؟ وہ پوری توجہ سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ نے کہا تھا نالان نے دیکھنا ہے سب کیسے بولتے ہیں، ہے نا؟ بات شروع کرنے سے پہلے اس نے یقین دہانی چاہی تو ارتضیٰ نے ہاں میں سر ہلایا۔ کچن میں جو آنٹی ہے وہ ایسے بولتی ہے، اب میرے سے یہ سارے کام نہیں ہوتے۔ ہاں ایسے ہی کہتی ہیں وہ۔ اس نے باورچی خانے میں صفائی والی ملازمہ کا لہجہ اپنانے کی کوشش کی۔ اس کے مصنوعی لہجے پر ارتضیٰ کو ہنسی آ گئی۔ اور جو کھانا بناتی ہے وہ ایسے کہتی ہے، میڈے کھولو اے نخرے نہیں چویندے، مجھ سے یہ نخرے نہیں اٹھائے جاتے۔ اب اس نے کھانا بنانے والی ملازمہ کا لہجہ اپنایا۔ ارتضیٰ جو پوری توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا، اس کے ماتھے پر بل نمودار ہونے لگے۔ وہ ارتضیٰ کی صبح والی بات کو غلط سمجھی تھی۔ نالان ارتضیٰ نے اسے ٹوکنا چاہا لیکن وہ مگن انداز میں اس کی پکار کو انسنا کر گئی۔ اور وہ جو گیٹ پر انکل کھڑے ہوتے ہیں وہ ایسے بولتے ہیں، ہم تم کو باہر نہیں جانے دے گا۔ وہ مگن سے انداز میں بولی۔ اس لہجے پر ارتضیٰ نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی، لیکن نالان کو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ کون سی بات؟ ارتضیٰ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سب عجیب عجیب بولتے ہیں۔
نلان کس کی طرح بولے؟ اس کا یہ مسئلہ بھی بہت بڑا تھا۔ آپ جیسے بولتے ہیں ویسے ہی ٹھیک ہے۔ ایسے مزاحیہ خیز لہجہ سننے کے بعد وہ بس یہی کہہ سکتا تھا، ہاں ایسے نلان کو مشکل بھی نہیں ہوگی۔ نلان نے تابعداری انداز میں سر ہلایا۔ اب آپ کو سو جانا چاہیے بیوی۔ وہ اٹھ کر الماری کی طرف گیا اور اپنے کپڑے نکال کر فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ پیچھے نلان بس ناسمجھی سے کندھے ہی اچکا سکی۔ معمول کے مطابق آج بھی ڈائننگ ٹیبل پر خاصی گہما گہمی تھی۔ وجہ تھی نلان اور اس کی بے سر و پیر باتیں۔ ان کے نکاح کو 2 ماہ ہو چکے تھے اور ان 2 ماہ میں ارتضیٰ نلان کی باتوں کا اس قدر عادی ہو چکا تھا کہ اگر نلان صرف 2 منٹ کے لیے خاموش ہوتی تو اسے تشویش ہونے لگتی۔ اب بھی ڈائننگ ٹیبل کے دائیں طرف بیٹھا ارتضیٰ نلان کی باتیں سننے کے ساتھ ساتھ اس کی پلیٹ میں کھانا بھی ڈالتا جا رہا تھا، جسے نلان پوری دل جمی سے ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسری طرف ماہم آذر شاہ بیٹھی تھی اور ان کے ساتھ غزالہ۔ غزالہ کا غم بہت بڑا تھا، لیکن ایک غم کی وجہ سے زندگی رکتی تو نہیں ہے نا۔ نلان کی شرارتیں اور ماہم شاہ کی توجہ انہیں زندگی کی طرف کھینچ لائی تھی۔ وہ زیادہ نہ سہی لیکن اپنا شام کا تھوڑا سا وقت ان کے ساتھ گزارتی تھی۔ ارتضیٰ نے ان کے لیے مہمان خانے میں ایک کمرے کی صفائی کروا دی تھی اور وہ وہیں مقیم تھی۔ رات کا اور صبح کا بیشتر حصہ وہ عنائے کے لیے دعائیں مانگتے گزارتی تھی۔ سچ کہتے ہیں اولاد کے مر جانے پر تو صبر آ جاتا ہے، لیکن ان کے بچھڑنے پر دل کو کسی صورت قرار نہیں آتا۔ ان کے دل کو بھی کسی صورت قرار نہ تھا۔ وہ عنائے کو اپنے سامنے سلامت دیکھنے کی خواہش مند تھی اور ارتضیٰ ان کی اس خواہش کو پورا کرنے کی اپنی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن اب تک وہ عنائے کے بارے میں کچھ پتہ نہ لگا پایا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں عارف کے پاس چکر لگا آؤں۔ اسے گئے کافی مہینے ہو چکے ہیں اور اس نے ایک بار بھی گاؤں واپس چکر نہیں لگایا۔ ارتضیٰ ماہم شاہ سے بات کرنے کے ساتھ نلان کی پلیٹ میں مزید کھانا ڈالنے لگا۔ بس نلان کا پیٹ بھر گیا۔ اپنی پلیٹ میں اسے مزید کھانا ڈالتے دیکھ نلان نے فوراً اسے منع کیا۔ کھایا ہے کتنا ہے آپ نے؟ ارتضیٰ نے حیرت سے اسے دیکھا تو جواباً نلان نے معصوم سی صورت بنائی۔ نلان نے دودھ بھی تو پینا ہے۔ اگر یہ سب کھا لیا تو پیٹ میں دودھ کی جگہ نہیں بچے گی۔ اس کی اس عجیب منطق پر ارتضیٰ صرف اسے گھور ہی سکا تھا۔ ماہم شاہ انہیں دیکھ کر ہولے سے ہنسنے لگی تھی، لیکن پھر قدموں کی آواز پر ان کی ہنسی بھی تھم گئی تھی۔ آذر شاہ اپنی پروقار شخصیت کے ساتھ قدم قدم بڑھاتے ڈائننگ ٹیبل کی طرف چلے آ رہے تھے۔ ماہم شاہ نے حیرت و تعجب سے انہیں سربراہی کرسی پر بیٹھتے دیکھا تھا۔ جب سے ارتضیٰ اور نلان کا نکاح ہوا تھا، اس دن سے آذر شاہ ان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر نہ بیٹھتے تھے۔ بقول ان کے وہ اس گاؤں کے سائیں ہو کر کسی کم ذات کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے تھے۔ یہ ان کی شان کے خلاف تھا۔ وہ ناشتہ اور رات کا کھانا اپنے کمرے میں ہی کھاتے تھے۔ ماہم بیگم مجھے کھانا دیجیے۔ آذر شاہ کی آواز پر ان کا سکتہ ٹوٹا اور وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر فوراً ان کے آگے پلیٹ رکھتے اس میں کھانا ڈالنے لگی۔ آذر شاہ کے بیٹھتے ہی غزالہ وہاں سے اٹھ کر اندر چلے گئی تھی۔ کیسے ہو؟ انہوں نے اپنا رخ ارتضیٰ کی طرف کیا۔ ٹھیک ہوں بابا سائیں، ارتضیٰ نے اپنی حیرت چھپاتے جواب دیا تھا۔ اور ہماری بہو کیسی ہے؟ انہوں نے نلان کی طرف دیکھا، وہ جو پہلے ہی آذر شاہ سے ڈری بیٹھی تھی۔ ان کے یوں براہ راست دیکھنے پر اس نے سہم کر ارتضیٰ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی تھی۔ نلان بھی ٹھیک ہے بابا سائیں۔ نلان کا ایک ہاتھ اپنی گرفت میں لیتا وہ انہیں جواب دینے لگا۔ جب تم نے بہو کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میرے خیال سے اب ہمیں ولیمے کی دعوت کر لینی چاہیے۔ نوالہ منہ میں ڈالتے انہوں نے عام سے لہجے میں بات کی تھی۔ بظاہر تو لہجہ عام سا تھا، لیکن ان کی آنکھوں کا سرد پن کسی سے ڈھکا چھپا نہ تھا۔ آپ نلان کی ذہنی حالت کے بارے میں جانتے تو ہیں بابا سائیں، اور ایسے میں یہ دعوت مجھے کچھ مناسب نہیں لگ رہی۔ ارتضیٰ نے ڈھکے چھپے الفاظ میں انہیں منع کرنا چاہا تھا۔ کیا مطلب ارتضیٰ؟ اس ذہنی حالت کے بارے میں تو تمہیں بھی اول دن سے ہی آگاہی ہے، پھر بھی تم نے اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔
انہوں نے براہ راست ارتضیٰ کی طرف دیکھا اور جب تعمر ساتھ رہنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اس فیصلے سے سب کو آگاہ بھی کر دو تاکہ سب لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ لڑکی بغیر کسی رشتے کے ہمارے گھر رہ رہی ہے۔ ایک اور نوالہ منہ میں ڈالتے ہوئے انہوں نے نالان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس جمعے ایک چھوٹی سی دعوت رکھ لیتے ہیں جس میں گاؤں کے تمام لوگ مدعو ہوں گے۔ وہ سارا لائحہ عمل طے کیے بیٹھے تھے۔ جس دعوت میں پورا گاؤں مدعو ہو وہ دعوت چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ ارتضیٰ نے تعجب سے بھویں سکیڑی۔ لیکن بابا سائیں آپ لیکن ویکن کچھ نہیں ارتضیٰ، تم پہلے اپنی من مرضی کر چکے ہو، اب تمہیں میری بات سے کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھاتے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ تمہارے بابا سائیں ٹھیک کہہ رہے ہیں ارتضیٰ، ایک تقریب کی ہی تو بات ہے، تمہیں ان کی بات مان لینی چاہیے۔ کب سے خاموش کھڑی ماہم شاہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ ٹھیک ہے بابا سائیں، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ گاؤں میں دعوت کی اطلاع کا کام کرمداد کر لے گا۔ اپنی بیوی اور ساس کو راضی کرنا تمہارا کام ہے ارتضیٰ۔ اپنے ہاتھ صاف کرتے انہوں نے آخری بات کہی، پھر اپنی کرسی پیچھے کرتے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور ہاں، مجھے تمہاری طرف سے اس گھر کے وارث کے متعلق کوئی خوشخبری سننے کا شدت سے انتظار ہے۔ وہ جاتے جاتے ایک اور بات کہہ گئے تھے۔ ارتضیٰ ان کی بات کا مطلب بخوبی سمجھ گیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھی نالان کو دیکھا جو اب نیند سے جھولتی اس کے کندھے پر سر رکھے سونے کی تیاریوں میں تھی۔ شب بخیر اماں سائیں، ماہم شاہ کو کہتے اس نے نالان کو اپنے ساتھ اٹھایا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ دماغ تو سوچوں کے الگ ہی سفر پر چل نکلا تھا۔ انائے کو خان والا میں رہتے ہوئے 2 مہینے ہونے کو آئے تھے۔ ان 2 مہینوں میں وہ بلقیس بیگم سے کافی مانوس ہو چکی تھی۔ پریام کا رویہ بھی اس کے ساتھ کافی بہتر تھا۔ نیلم کا انداز و لہجہ آج بھی پہلے دن کی طرح تھا۔ وہ بات بات پر اس پر ٹونٹ کرتی اور اسے یہ جتلانا نہ بولتی کہ وہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہے۔ نوفل نکاح کے دن ہی شام کو خان والا سے چلا گیا تھا اور ابھی تک اس کی واپسی نہ ہوئی تھی۔ کچھ دنوں بعد بلقیس بیگم نے خود ہی باتوں باتوں میں اسے نوفل کے بارے میں بتا دیا تھا۔ نوفل اپنے اسکول کی نئی برانچ ملتان میں کھولنے کی کوشش میں تھا اور اسی سلسلے میں وہ فی الوقت ملتان میں ہی مقیم تھا۔ اس سے زیادہ بلقیس بیگم نے اسے کچھ نہ بتایا تھا اور انائے نے بھی مزید کچھ جاننے کی کوشش نہ کی تھی۔ اس کا نوفل سے کوئی کنٹیکٹ نہیں تھا۔ اس کے باوجود وہ اس کی سوچوں میں شامل تھا۔ وہ اس کی سوچوں سے جتنا خود کو دور رکھنا چاہتی تھی، سوچیں اتنا ہی اسے خود میں جھگڑتی جاتی تھی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت بلقیس بیگم کے ساتھ گزارتی تھی اور جب وہ کبھی اسکول چلی جاتی تو وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر گھنٹوں اپنے گھر والوں کو سوچتی رہتی۔ اماں کی ڈانٹ، ابا کا پیار اور نالان کی شرارتیں انہیں سب کی بہت یاد آتی تھی، لیکن ان حالات میں وہ واپس جانے سے گریزاں تھی۔ جاتی بھی کیسے؟ وہ خود ہی تو امتحان کے وقت پیٹھ دکھا کر وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ کاش وقت پلٹ سکتا اور وہ 2 مہینے قبل اپنا لیا گیا فیصلہ بدل سکتی۔ کاش نہ جانے نوفل نے بلقیس بیگم کو اس کے متعلق کیا بتایا تھا۔ یہ ایک سوال ہر دن اس کے دماغ میں گردش کرتا تھا۔ وہ اب بھی اسی ایک سوال کے متعلق سوچ رہی تھی۔ جب دروازے کو ہلکا سا نوک کرتی بلقیس بیگم اندر داخل ہوئی تھی۔ کیا میں اندر آ جاؤں بیٹا؟ انہوں نے دروازے میں ہی روک کر اجازت چاہی۔ جی مام، آپ کو اجازت کی کیا ضرورت؟ انائے خوش دلی سے بولی۔ آئیں بیٹھیں۔ ساتھ ہی اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ کب تک کمرہ نشین رہنے کا ارادہ ہے میری بیٹی کا؟ بیٹھتے ہوئے انہوں نے شرارتاً پوچھا۔ میں آپ کی بات سمجھی نہیں موم۔ انائے نے بھی دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کل رات سے آپ کمرے میں ہیں، صبح ناشتے پر بھی آپ باہر نہیں نکلی، میں تو آپ کا انتظار ہی کرتی رہی، پھر میں نے سوچا خود ہی آپ کے کمرے میں آ جاؤں، آخر اتنا پیارا چہرہ دیکھے بغیر میری صبح کہاں ہوتی ہے؟ انہوں نے تفصیلاً کہتے ہوئے آخر میں اپنے لہجے میں شرارت سمو لی۔ آج صبح مجھے بھوک نہیں تھی، اسی لیے باہر نہیں آئی۔
انائے نے باہر نہ جانے کی وجہ بتائی۔ اوہ، طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ جی موم، ٹھیک ہوں میں، آپ پریشان نہ ہوں، بس ذرا سی طبیعت بوجھل اور بیزار تھی۔ اس نے تسلی آمیز لہجہ اپنایا۔ یوں سارا دن فارغ رہیں گی، پرانی باتیں سوچتی رہیں گی تو طبیعت تو بیزار ہوگی نا۔ ان کی پیار بھری ڈانٹ پر وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ کبھی کبھی اسے بلقیس بیگم میں بالکل غزالہ کا احساس ہوتا تھا۔ پڑھائی کنٹینیو کریں، میں تو سوچ رہی تھی آپ کو پریان کی یونی میں داخلہ دلوا دوں۔ انہوں نے اسے اپنی سوچ سے بھی آگاہ کیا۔ نہیں موم، اب مجھ سے پڑھائی نہیں ہوگی، اس نے بیزار سی شکل بنائی۔ ارے کیسے نہیں ہوگی؟ میں آج ہی نوفل کو کہتی ہوں کہ آپ کی پڑھائی دوبارہ کنٹینیو کروائے۔ سارا دن ماضی میں بھٹکتی رہیں گی تو آپ اپنا حال بھی خراب کر لیں گی۔ بلقیس بیگم نے شفقت سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ لیکن موم، کوئی لیکن ویکن نہیں، میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ انہوں نے اسے مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ ان کے اتنے اصرار پر اسے ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ داخلے میں تو کچھ دن لگ جائیں گے، آپ تب تک میرے ساتھ اسکول آ جایا کر۔ وہ اسے مصروف رکھنا چاہتی تھی تاکہ اسے پچھلی باتیں سوچنے کا وقت ہی نہ ملے۔ وہ جتنا مصروف رہتی اس کے لیے اتنا ہی اچھا تھا۔ اسی لیے بلقیس بیگم اسے اسکول آنے کا کہہ رہی تھی۔ میں وہاں کیا کروں گی موم؟ آپ نے وہاں کچھ نہیں کرنا، بس وہاں آئیں، اسٹاف سے ملیں، تھوڑی باتیں کریں اور بس آپ کا وقت بھی گزر جائے گا اور طبیعت بھی بہل جائے گی۔ اس کا گال ہلکے سے تھپتھپاتے وہ خلوص سے بولی۔ ٹھیک ہے موم، میں آ جاؤں گی۔ وہ انہیں منع کرنا چاہتی تھی لیکن اتنے خلوص بھرے لہجے پر وہ انکار نہ کر سکی۔ چلو ٹھیک ہے، اب میں جاتی ہوں، پھر اسکول بھی تو جانا ہے۔ آپ ناشتہ کرنے کے بعد ڈرائیور کے ساتھ آ جائیے گا۔ بلقیس بیگم صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے موم۔ ان کے ساتھ انائے بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آپ کے لیے رک جاتی لیکن آج اسٹاف کے ساتھ میٹنگ ہے تو مجھے آج جلدی جانا ہے، وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں موم، آپ جائیں، میں ڈرائیور کے ساتھ تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ اوکے، خدا حافظ۔ خدا حافظ موم۔ بلقیس بیگم چلی گئی تو انائے بھی فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھی۔ اے لڑکے، چپ کر جا، تیری آواز میرے کانوں کو اچھی نہیں لگ رہی۔ پان کی پیک پھینکتے ہوئے چندہ بائی نے کونے میں کھڑے ایک 6 سالہ لڑکے کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے میری امی کے پاس جانا ہے، وہ لڑکا سہم کر بولا تھا۔ تیری ماں کا رقص ابھی پورا نہیں ہوا، جب تک وہ آ نہیں جاتی تب تک مجھے تیری آواز نہ آئے۔ چندہ بائی کے غصیلے اور تیز لہجے پر وہ مزید سہم گیا۔ تیری ماں؟ وہ بالکل بھی اچھی عورت نہیں ہے، روزانہ ڈھیروں مردوں کے سامنے رقص کرتی ہے۔ دیکھ تو، اس عورت کو چھوڑ کر چلا جا۔ اپنے منہ صاف کرتے چندہ بائی اس کے قریب آئی تھی۔ تو بہت پیارا بچہ ہے، یہاں کا ماحول تیرے لیے مناسب نہیں، تو یہاں سے چلا جائے گا تو تیری ماں بھی تیری فکر سے آزاد ہو جائے گی۔ اس کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے وہ آہستہ سے بولی۔ یہ چندہ بائی کا روز کا معمول تھا۔ روزانہ جب اس کی ماں رقص کے لیے جاتی تو وہ اس لڑکے کے سامنے یہی باتیں دہرایا کرتی تھی۔ نہیں، میری امی بہت اچھی ہیں۔ وہ لڑکا اپنا سر نفی میں ہلا کر کہتے ہوئے رونے لگا تھا۔ دیکھ لڑکے، میری بات مان لے، تیری ماں ہر مہینے جو مہنگی فیس کے نام پر ہزاروں روپے تجھ پر لٹا آتی ہے، وہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ چندہ بائی کا لہجہ دھیما تھا لیکن آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے۔ وہ میرے اسکول فیس دیتی ہیں، فضول خرچی نہیں کرتی۔ اس نے فوراً اپنی ماں کا دفاع کیا۔ میں پڑھ لکھ کر بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا تو ان کو یہاں سے لے جاؤں گا۔ یہ جگہ اچھی نہیں ہے، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، ساتھ امی کو بھی لے جاؤں گا، مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے۔ وہ کہیں سے بھی 6 سال کا بچہ نہیں لگ رہا تھا۔ اگر اتنا ہی پڑھنے لکھنے کا شوق ہے تو اپنے باپ کے پاس چلا جا۔ چندہ بائی سخت لہجے میں گھرائی۔
साथ ही इसे मारने के लिए अपना हाथ बुलंद किया, मगर किसी ने इनका बुलंद होता हाथ बरवक्त पकड़ लिया। चंदाबाई ने गर्दन ऊपर करते अपना हाथ पकड़ने वाले को देखा। इनका हाथ पकड़ने वाली एम्मा थी, इस लड़के की माँ, और चंदाबाई का हाथ पकड़ने की हिम्मत सिर्फ वही कर सकती थी। रक्स के हिसाब से लिबास पहने, खुद को जेवर और मेकअप से आरास्ता किए, वो सजी संवरी सी इस लड़के की ढाल बन गई थी। मेरे बेटे के सामने इसके बाप का नाम न लिया करें भाई। इनका हाथ झटकते आयमा ने इस लड़के को अपने साथ लगा लिया। माँ का शफकत भरा लम्स महसूस करते वो लड़का जोर से रोने लगा था। क्यों न लो इस आदमी का नाम, तुझे तो इस क्या इसकी बेवफाई से वो मोहब्बत भी खत्म हो गई? चंदाबाई के सवाल पर माजी के कई लम्हे इसकी आंखों के सामने लहराए। इसने अजियत सी आंखें मींची। कोठे पर रहने वाली किसी भी औरत को मोहब्बत का कोई हक नहीं, ये बात मैं अच्छे से समझ गई हूँ और इस बात को तस्लीम भी कर चुकी हूँ। मैंने जब इस बात को तस्लीम किया था तभी अपने दिमाग से वो मोहब्बत निकाल दी थी, किसी भी एहसास से आरी लहजे में कहते हुए। वो पीछे खड़ी कई लड़कियों की आंखें नम कर गई थी। मोहब्बत एक शराब है, अब मैंने इस शराब के पीछे भागना छोड़ दिया है। ये कोठा ही मेरा ठिकाना है और ये रक्स की महफिल मेरा रिस्क है। इसने अपने लिबास को छुआ। मैं एक तवाइफ हूँ। इसकी आवाज़ में थकन समट आई। ये एक जुमला मेरा तारुफ है और यही हकीकत है। अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाते हुए इसने इस कोठे की पर रौनक इमारत को देखा। कांच सी आंखों में गम हलकोरे ले। तेरी इस तकरीर से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ईमान। आयमा ने इनकी बात पूरी ना होने दी। ईमान नहीं आयमा कहें, मेरी पहचान के साथ मेरा नाम भी बदल गया था। चंदाबाई की बात की तस्दीक करते हुए वो उठ खड़ी हुई। साथ ही इसने इस लड़के को भी खड़ा किया। आओ कमरे में चलते हैं, आपने होमवर्क भी करना है ना? आरिफ को देखते वो चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट खींच लाई। जी, आज तो इतना सा होमवर्क है। इसकी उंगली पकड़कर आरिफ आगे चलने लगा था। माँ बेटे का ये प्यार भरा मंजर चंदाबाई को एक आंख न भाया था। वो आज़र शाह खुद तो वफा के दावे करके भाग गया था, इस गुनाह की पोटली को इधर ही छोड़ गया। वो गुस्से से आयमा की पुश्त को गोरने लगी। अगर तू बेटी पैदा कर देती तो कुछ सालों बाद वो इस कोठे की शान बढ़ाती, तुझे भी फायदा होता और मुझे भी। आयमा के बढ़ते कदम एक लम्हे को थम गए। ये लड़का तेरे किसी काम का नहीं आई। जब इसे ज़माने की हवा लगे तो ये भी यहाँ से भाग जाएगा। इनकी बात को अनसुना करती वो दोबारा अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ाने लगी। आखिर आज़र शाह का खून है ये भी, इससे वफा की उम्मीद तुम कैसे कर सकती हो? इसे अपनी पुश्त पर अब भी चंदाबाई की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आयमा ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। आवाज़ें भी बंद हो गई। लेकिन क्या इस दर्दनाक माजी के दरवाजे भी बंद हो सकते थे? फ़ोन की आवाज़ पर वो अपनी सोचों से बाहर निकला। अपने बचपन की ये दर्दनाक यादें इसके दिमाग से चिमट गई थी। चंदाबाई की झड़प, बाजार हुस्न का वो अजीबो-गरीब माहौल, लोगों की तहकीर अमीज़ नज़रें, इसके बचपन की तो कोई याद भी अच्छी नहीं थी। हाँ, इस वहशत भरे माहौल में जो चीज़ इसके लिए राहतों और सुकून का बाइस थी, वो इसकी माँ का वजूद था। इनका शफ़क़त भरा लम्स था, लेकिन इसकी माँ को भी तो इससे छीन लिया गया था। अज़ियत से इसकी आंखें सुर्ख होने लगी थी। फ़ोन बज कर खामोश हो गया था। चंद सेकंड बाद मोबाइल दोबारा बजने। इसने आंख के किनारे पर आई नमी साफ की और मोबाइल की जगमगाती स्क्रीन को देखा, जहां गांव से कॉल आ रही थी। वो इस वक्त किसी से भी बात करने के मूड में नहीं था, इसलिए इसने कॉल काट दी। मोबाइल ऑफ करने के बाद वो इसे अपनी जेब में रखने लगा था जब कोई वजूद अचानक से इससे आ टकराया था। इसने बहुत मुश्किल से अपना मोबाइल गिरने से बचाया था। देख कर नहीं चल सकते क्या आप? अभी मेरी नाक टूट जाती तो? अपनी नाक मसलते हुए इसने अपने सामने खड़े शख्स को घूरने की कोशिश की थी।
غلطی آپ کی ہے، آپ ہی مجھ سے ٹکرائی ہیں۔ موبائل جیب میں رکھتے عارف نے جوابی کارروائی کی۔ میری غلطی کہاں سے ہوئی؟ آپ ہی بیچ راستے کھڑے تھے۔ وہ کسی صورت اپنی غلطی ماننے کو تیار نہ تھی۔ اگر میں بیچ راستے کھڑا تھا تو آپ سائڈ سے گزر جاتی، عارف نے جوابات سے گھورتے کہا۔ میں کیوں گزرتی سائڈ سے؟ آپ کو سائڈ پر ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ اب بھی اپنی بات پر ڈٹی تھی۔ عارف نے اسے اس کے حال پر چھوڑ وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا۔ سوری کیے بغیر آپ کہاں جا رہے ہیں مسٹر؟ اس نے عارف کے بازو سے اس کی شرٹ پکڑ لی۔ عارف نے ضبط سے مٹھیاں بونچیں۔ دیکھیں محترمہ، ریا نے اس کی بات درمیان میں اچک لی۔ سوری مسٹر، میں نامحرم کو دیکھنے سے گریز کرتی ہوں۔ اس کی بات کو اپنے مطلب کی بات پر ڈھالتے اس نے زج کرنے والی مسکراہٹ سامنے کھڑے شخص کی جانب اچھالی۔ میری شرٹ پکڑتے وقت تو آپ نے نامحرم کے متعلق کچھ نہ سوچا تھا؟ عارف نے ایک ایک لفظ چبایا، جیسے تصور میں وہ سامنے کھڑی اس لڑکی کو چبا رہا ہو۔ کیا کر رہی ہو ریا؟ چلو میرے ساتھ۔ اس کی دوست جو کنٹین سے کھانے کو کچھ لینے گئی تھی، ریا کو کسی لڑکے کے ساتھ لڑتے دیکھ کر اسے وہاں سے لے جانے لگی۔ میں بغیر سوری سنے کہیں نہیں جاؤں گی، اسے جواب دیتے وہ دوبارہ عارف کو دیکھنے لگی، جیسے واقعی اسے سوری سننے کی منتظر ہو۔ پلیز ریا، چلو یہاں سے۔ ایمی اسے اپنے ساتھ باقاعدہ کھینچنے لگی۔ کیوں کھینچ رہی ہو مجھے؟ ریا نے اپنا بازو ایمن سے چھڑانا چاہا۔ ایمی نے ایک نظر سامنے کھڑے عارف شاہ کو دیکھا، جس کی سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں ریا پر ہی جمی تھی۔ ریا پلیز ابھی خاموش ہو جاؤ اور چلو یہاں سے۔ وہ اسے زبردستی کھینچ کر دوسری طرف لے گئی تھی۔ عارف شاہ نے اس پاگل لڑکی کی پشت کو غصے سے گھورا، پھر سر جھٹکتا وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ یہاں بیٹھو ریا اور پلیز خاموش ہو جاؤ، اسے گراؤنڈ میں بٹھاتے ہوئے اس کی دوست زچ ہو کر بولی تھی۔ کیا یار ایمی، اتنا مزہ آ رہا تھا اس لڑکے سے الجھنے میں، تم مجھے تھوڑی دیر وہاں رکنے دیتی تو میں اس سے سوری بلوا کر ہی دم لیتی۔ اس کے ہاتھ سے چیز کھینچتے ہوئے وہ نیچے گراؤنڈ میں بیٹھ۔ تمہارے یہ پنگے کسی دن مجھے بھی لے ڈوبیں گے۔ ایمن نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ چپ کر جاؤ تم ایمی، نہیں تو میں تمہیں کچھ کر ڈالوں گی۔ تم تو ہو ہی ڈرپوک، ساتھ مجھے بھی بزدل بنانے پر تلی ہو۔ ریا نے اپنی ایک انگلی اٹھاتے ہوئے اسے وارن کیا۔ پریام میری پیاری دوست، ایسے کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ میں جانتی ہوں غلطی سراسر تمہاری تھی، اسے سوری کرنے کی بجائے تم مجھ سے سوری بلوا رہی تھی۔ دھیما لہجہ اپناتے اس نے اسے سمجھانا چاہا۔ پریام اس کی بات کا کوئی بھی نوٹس لیے بغیر چاکلیٹ کھانے لگی۔ اور میرا شکریہ ادا کرو کہ میں وقت پر آ گئی، اگر آج میں نہ آتی تو وہ لڑکا تمہیں قتل ہی کر دیتا۔ ایمی نے اس کی سرخ آنکھوں کو تصور کرتے جھرجھری لی۔ دیکھو کر دی نا بزدلوں والی بات، اگر تم نہ آتی تب بھی میں نے اس سے نمٹ لینا تھا۔ وہ اس کی بات ہوا میں اڑا گئی۔ ریا، وہ لڑکا تمہیں گولی مار دیتا۔ پریام نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہنا چاہ رہی ہو، لمبی لمبی مت چھوڑو، کیا تم اس کے بارے میں جانتی نہیں ہو؟ پریام، ایمی کی آواز میں تجسس سمٹ آیا۔ میں نے اس کے بارے میں جان کر کیا کرنا ہے ایمن؟ وہ دوسری چاکلیٹ کا ریپر اتارنے لگی۔ وہ عارف شاہ ہے، وڈیروں کی اولاد، اور جانتی ہو ایسے لوگ بندوق کے بغیر کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ اس کے قریب ہوتے ایمی نے آہستہ آواز میں اسے بتایا۔ اوہ ہو ایمن، تم اتنی لمبی لمبی چھوڑ رہی ہو کہ مجھ سے لپیٹی ہی نہیں جا رہی۔ ہی ہی ہی۔ پریام اپنی ہی بات کا مزہ لیتی مسکرانے لگی۔ کالم بوائے کے نام سے وہ پوری یونی میں مشہور ہے۔ وہ کسی سے کوئی بات نہیں کرتا، بس اپنے لیکچرز لیتا ہے اور فارغ وقت میں وہ اپنی ہی سوچوں میں گم رہتا ہے۔ آج تم نے بلا وجہ اسے اتنا زج کیا ہے۔ سوچو اگر وہ اس بات کا بدلہ لینے آ جائے، پھر
آئمی نے اسے ڈرانا چاہا۔ بدلہ لینا ہے تو آ کر لے لے، میں کسی سے ڈرتی ورتی نہیں ہوں۔ پریام نے فرضی کالر جھاڑے۔ کیا تمہیں اس کی سرخ آنکھوں سے بھی خوف نہیں آیا تھا؟ ایمی نے ایک بار پھر جھڑجھڑی لی۔ پریام کے تخیل کے پردوں پر اس کی سرخ آنکھیں اور بند مٹھیاں لہرائیں تو بے ساختہ اس کی ریڑھ ہڈی جھنجھنا اٹھی۔ ایمی پلیز کلوز دس ٹاپک، وہ جھنجھلا کر بولی۔ تم یہ چاکلیٹس کم کیوں لائی ہو؟ پھر اس نے خود ہی موضوع بدل دیا، لیکن اپنے دماغ کے تخیل سے وہ وحشت سے سرخ ہوتی کانچ آنکھیں نہ ہٹا سکی۔ انائے کا اسکول جانے کا کوئی ارادہ تو نہ تھا، لیکن بلقیس بیگم کے کہنے پر وہ اسکول چلے گئی تھی۔ وہاں جا کر اسے احساس ہوا تھا کہ واقعی وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ وہاں پر اسٹاف کے ساتھ باتیں کرتے وہ کچھ وقت کے لیے ہی سہی، لیکن اپنی سوچوں سے چھٹکارا حاصل کر چکی تھی۔ اس کی طبیعت بھی بہل گئی تھی اور وہاں کے اسٹاف سے بھی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ ان کے ساتھ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ گھر واپس آنے کے لیے وہاں سے نکل آئی تھی، وہاں کے بچوں کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں یاد کرتے ہوئے۔ وہ گاڑی میں بیٹھی بھی مسکرا رہی تھی۔ گاڑی خان والا کے پورچ میں آ کر رکی تو وہ باہر نکلی اور خوشگوار موڈ میں ہی اندر بڑھنے لگی، لیکن دروازے میں کھڑی نیلم کو دیکھ کر اسے اپنے قدم روکنے پڑے۔ نیلم جو اپنی دوست کے پاس جانے کے لیے ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی، گاڑی سے انائے کو نکلتا دیکھ کر اس کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ انائے جب اس کے سامنے آ کر رکی تو اس نے سب سے پہلا سوال یہی کیا تھا، میں آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی؟ انائے نے اس کی سائڈ سے گزر جانا چاہا تھا جب نیلم نے اس کے سامنے آتے اس کا راستہ روک لیا تھا۔ ایسا لہجہ تمہیں زیب نہیں دیتا؟ نیلم کی طنزیہ آواز اور لہجے پر انائے نے اپنی آنکھیں جھپکیں۔ اپنی آنکھوں میں جمع ہوتی نمی وہ سامنے کھڑی بے حس لڑکی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ کو میرے لہجے سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے اپنا لہجہ حتی المکان نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے ہی تو تمہاری ذات سے سروکار ہے۔ نیلم کا انداز اسے کسی صورت پسند نہ آیا تھا۔ آپ پلیز راستہ چھوڑیں اور مجھے اندر جانے دیں۔ انائے نے ہی بات ختم کرنا چاہی تھی اور اسے ایک طرف کرتے ہوئے اندر جانا چاہا، لیکن ایک بار پھر نیلم اس کا راستہ روک چکی تھی۔ اندر تو جانے دو، لیکن یاد رکھو بہت جلد میں تمہیں اس گھر سے نکلوا دوں گی۔ اپنے بال ایک ادا سے کندھے پر پھیلاتے ہوئے وہ اس کے قریب ہو آئی۔ دھمکی دے رہی ہیں؟ انائے نے اپنے دونوں ہاتھوں کو باہم پھنساتے سوال کیا۔ میں دھمکی نہیں دیتی، میں تو عملی چیزوں پر یقین رکھتی ہوں، اسے دھمکی مت سمجھنا۔ میں تو تمہیں تمہارا مستقبل بتا رہی ہوں۔ اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ پھیلی۔ کیوں، آپ نجومی ہیں کیا؟ انائے نے یکدم سوال کیا۔ اس کے سوال پر نیلم نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ ویسے جہاں تک میرا خیال ہے مستقبل کے بارے میں تو نجومی ہی بتاتے ہیں، ہے نا؟ جہاں انائے اپنی بات کا مطلب سمجھاتے ہوئے مسکرائی تھی، وہیں نیلم کے چہرے پر غصے کے تاثرات چھائے تھے۔ ویسے یہ کام کب سے شروع کر دیا؟ اس نے مصنوعی حیرت ظاہر کی۔ تم جتنی زبان چلا سکتی ہو چلا لو، بہت جلد میں تم سے تمہارا یہ ٹھکانہ چھین لوں گی اور پھر تم دیکھنا تم کہیں کی نہیں رہو گی۔ وہ تن فن کرتی آگے بڑھ گئی۔ انائے نے بھی کندھے اچکائے اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اپنی ٹانگیں سیدھی کیے وہ آرام دہ انداز میں لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا۔ جب اس کے ساتھ رکھا فون زوردار آواز میں چنگھاڑنے لگا، نوفل نے نظریں گھما کر موبائل کو دیکھا۔ اسکرین پر آتے نمبر کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ پھیلی۔ لیپ ٹاپ کو ایک طرف رکھتے اس نے فوراً کال پک کی تھی۔ السلام علیکم شاہ صاحب،
کال پک کرتے ہی وہ خوشگوار لہجے میں بولا تھا، وعلیکم السلام خان صاحب۔ دوسری طرف سے بھی اسی طرح جواب آیا تھا۔ آج میری یاد کیسے آ گئی؟ وہ شرارتاً مسکرایا۔ بس میں نے سوچا آج نوفل صاحب کو کال کر کے اسے اپنے وقت سے مستفید کیا جائے۔ شرارت بھرا جواب موصول ہوا تو وہ کھلکھلا اٹھا۔ نوازش جو آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دینے کا شرف بخشا۔ وہ جواب دینے کے ساتھ ساتھ بیڈ پر بکھری اپنی چیزیں بھی سمیٹنے لگا تھا۔ کیا کر رہے تھے؟ دوسری طرف سے سوال آیا تو نوفل نے بیڈ پر بکھری فائلز دیکھی۔ اسکول کا ڈیٹا مینیج کر رہا تھا۔ کوفت زدہ آواز پر دوسری طرف سے زوردار قہقہ سنائی دیا تھا۔ تمہیں تو پتہ ہے آج کل میں اسکول کے سلسلے میں ملتان آیا ہوا ہوں۔ اس نے لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھا، اور یہاں کام اتنا ہے کہ سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے۔ ساری سمیٹی ہوئی فائلز بھی ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تم ابھی سر ہی کھجا رہے ہو۔ جملے کے ساتھ ہی ایک اور قہقہے کی آواز آئی تھی۔ نوفل نے اس اندازے پر موبائل کو گور کر دیکھا، اور پھر اس قہقہے میں اس کا قہقہ بھی شامل ہو گیا۔ اس تکے پر انعام تو بنتا ہے۔ ارتضی شاہ پاؤں میں چپل اور رستے وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ انعام تو نہیں چاہیے، لیکن ہاں تمہارے لیے ایک نیوز ہے میرے پاس۔ کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ وہ اس کی بات درمیان میں کاٹ گیا تھا۔ اگر میں کہوں ہاں تو تمہارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ ارتضی اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ واٹ؟ ڈونٹ ٹیل می ارتضی شاہ کہ تم ایسا کر چکے ہو؟ وہ چیخا۔ اس کی زوردار چیخ پر ارتضی نے موبائل کان سے دور ہٹایا۔ تمہیں اتنا صدمہ کیوں ہو رہا ہے؟ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے تم سے شادی کے کوئی وعدے نہیں کیے تھے۔ ارتضی حیرت زدہ سا بولا، تمہاری شادی کا اتنا ارمان تھا مجھے، میں نے کیا کچھ نہ سوچا تھا تمہاری شادی سے متعلق۔ وہ اپنے دکڑے رونے لگا۔ یہ اوور ایکٹنگ ہو رہی ہے نوفل۔ ارتضی کی بات پر اس نے بڑا سا منہ بنایا، پھر اپنے لیے کافی بنانے لگا۔ کل میرا ولیمہ ہے، تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ کل اپنے سارے ارمان پورے کر لینا۔ اسے خاموش ہوتا دیکھ ارتضی نے بات بدلی۔ واٹ؟ ارتضی تم مجھے صدمے پر صدمہ کیوں دے رہے ہو یار؟ وہ ایک بار پھر چیخا۔ کوئی عجیب بات تو نہیں کی میں نے جس پر تم اتنا چیخ رہے ہو؟ کیا واقعی تم نے عجیب بات نہیں کی؟ صدمہ تھا کہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تم مجھے ولیمے سے ایک دن پہلے بتا رہے ہو، آج بھی نہ بتاتے؟ جب بچے ہو جاتے تو ان کی شادی پر بلا لیتے۔ وہ چیخ کر بولا تھا۔ تم اتنا آگے کی کیسے سوچ لیتے ہو؟ دوسری طرف ارتضی جیسے اس کی بات سے محظوظ ہوا تھا۔ بات مت کرو تم مجھ سے، نوفل نے روٹھی محبوبہ بننے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اچھا لیٹ بتانے کے لیے سوری، کل آ جانا، پھر آمنے سامنے بیٹھ کر ساری باتیں کریں گے۔ ارتضی نے ہی سرنڈر کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آ جاؤں گا میں، آخر تمہیں گھوڑی چڑھتے دیکھنے کا ارمان بھی تو پورا کرنا ہے۔ کافی کا سپ لیتے اس نے ارتضی کو مزید تنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ پھر کل ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔ ارتضی کی آواز آئی۔ خدا حافظ۔ نوفل نے موبائل میز پر رکھ دیا۔ اس کے دماغ میں کچھ اور ہی چلنے لگا تھا۔ وہ پہلی بار جب انائی سے حادثاتی طور پر ملا تھا تب وہ ارتضی سے ہی مل کر واپس جا رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا انائی اسی گاؤں سے تھی۔ انائی نے اسے کچھ بھی صحیح سے نہیں بتایا تھا، اور وہ خود ہی اس کے بارے میں سب کچھ جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اکیلی لاہور تک کیوں گئی تھی؟ ایسی بھی کیا بات تھی جس نے اسے اپنا گاؤں چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا؟ ان سوالوں کے جواب اسے وہیں جا کر مل سکتے۔ تو کیا اب ساری کڑیاں ملنے کا وقت آ چکا تھا؟ نھلان ارتضی کو ڈھونڈتی حویلی کے پچھلے حصے کی جانب آ گئی تھی، جہاں ڈھیروں ملازم اپنا اپنا کام نپٹانے میں مصروف تھے۔ پچھلے حصے کی صفائی کرتے، بڑے سے گیٹ سے سامنے اسٹیج تک مصنوعی روش بناتے، کرسیاں لگاتے اور باقی کام کرتے ملازموں کو اپنے کام کے علاوہ کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ انہیں آج سورج ڈوبنے سے پہلے ہی یہ کام ختم کرنا تھا۔
حویلی کے پہلے صاحبزادے کا ولیمہ تھا اور اس تقریب میں کسی قسم کی کوتاہی قابل قبول نہیں تھی۔ ولیمے کے لیے حویلی کا پچھلا حصہ ہی چنا گیا تھا۔ ارتضیٰ ملازموں کو ہدایت دینے کے ساتھ فون پر بھی کسی سے محض گفتگو تھا۔ بات کرتے کرتے وہ پلٹا اور سامنے سے نالان کو آتے دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ ہلکے گلابی رنگ کے فراق کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ دونوں کندھے پر اوڑھے وہ حیرت بھرے تاثرات سے ان ملازموں کو دیکھتے ہوئے ارتضیٰ کی طرف آ رہی تھی۔ آپ یہاں کیوں آ گئی بیوی؟ ارتضیٰ چند قدم کا فاصلہ سمیٹتے اس کے نزدیک آ کر پوچھنے لگا تھا۔ نالان سے کوئی بات نہیں کر رہا؟ نالان بور ہو رہی ہے؟ بیزار سی شکل بنائے اس نے یہاں آنے کی وجہ بتائی تھی۔ اوہ تو پھر آپ کی بوریت دور کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے بیوی؟ ارتضیٰ نے اس کے بیزار تاثرات دیکھتے مسکراہٹ دبائی۔ نالان سے اتنی ساری باتیں کرے اپنے دونوں بازو پھیلاتے اس نے جیسے مقدار بتانی چاہی، پھر بوریت خود ہی ختم ہو جائے گی۔ ہاتھ واپس گراتے اس نے بات سمیٹی۔ ارتضیٰ نے آئی برو جھکاتے دھوپ کی حدت سے چمکتے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں تپش سے اس کے چہرے پر سرخی گھلنے لگی تھی۔ کیا ساری باتیں ادھر ہی ٹھہر کر کریں گے؟ وہ نامحسوس انداز میں اس کے سامنے کچھ اس طرح سے ہو گیا کہ دھوپ اب اس کی پیٹھ پر پڑنے لگی تھی۔ دھوپ اور نالان کے درمیان وہ ڈھال بن چکا تھا۔ اب نالان کے چہرے پر ارتضیٰ کا سایہ پڑنے لگا تھا۔ نہیں، اس نے سر کو نفی میں جنبش دی۔ اندر چلتے ہیں، نالان کو بھوک لگی ہے، ہم کھانا کھاتے ہوئے باتیں کریں گے۔